علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کا 26واں پارہ ہے۔ سورہ الفتح کے آخری آیاتیں یعنی آخری رکوع کے آخری آیاتیں تلاوت کی گئی۔ سورہ الفتح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سورت آتی ہے، اور یہ سورت فتح یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدنی سورت کہلاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس میں خاص طور پہ یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجنے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نبی کے ذریعے سے اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ غلبہ لیظہرہ علی الدین، غلبے سے مراد یہ کہ یہ غلبہ بھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو جو کتاب دی ہے قرآن، ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا ہے، کہ جتنے بھی دین ہیں زمین کے اوپر جو انسانوں نے بنا لیے ہیں، ان تمام دینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دینوں کے اوپر اسلام کو ایک حجت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن دین حق کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا لیظہر تمام دینوں کے اوپر، وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان ہیں اس اعتبار سے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ یہ غلبہ دیا، وہ سیاسی غلبہ تھا، اور وہ سیاسی غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس غلبے کے اندر صحابہ کرام کا کافی رول رہا، جسی لیے ہم فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ کافر سے مراد یہاں پہ خاص طور پہ آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو، تو چلیے آیات میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ میں آج کے موضوع کا میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مقصد کیا ہے وہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ درس میں خاص طور پہ شہداء کے متعلق گفتگو ہوئی تھی
اللہ نے جو بات فرمائی تھی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، زندہ ہیں، اور وہ زندگی کیسے تم نہیں سمجھ سکتے، اور پھر وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں، یہ بھی اس کی وضاحت آئی سورہ آل عمران میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے رزق ان کو اللہ نے میسر ہو رہا ہے، زندہ ہے، مرے نہیں، اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوئے ہیں وہ لوگ، بس اللہ کے پاس بڑے مست اور مگن ہے۔ وہ بھی فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے جو کچھ بھی ان کو وہاں پہ عطا کر رہے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں میں وہاں پہ مست ہے، فرمایا بڑے خوش و خرم ہیں۔ تو یہ اسی لیے بات کہی گئی تھی کہ عموماً ہمارے پاس ماہ محرم میں ہم جو ہے شہداء کے اوپر ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے از روئے قرآن جو ہے شہداء کے اوپر ماتم نہیں کرنا ہے آپ کو، کیونکہ وہ زندہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، بلکہ شہداء کے اوپر ماتم نہیں کرنا ہے، نہ غم کرنا ہے آپ کو، بلکہ شہادت کی تمنا اور آرزو کرنا ہے، غم نہیں، ماتم نہیں، اسلام اجازت نہیں دیا اس کی۔ اس کی پوری تفصیلات آپ گزشتہ درس قرآن میں اگر آپ شریک نہیں ہوئے ہیں تو آپ جناب علی اس کے جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ انشاءاللہ آج ہم عظمت صحابہ کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں، یعنی دین میں صحابہ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک تو دو باتیں تو ہمارے ایمان میں داخل ہیں، ہے نا، وہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہمارا ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ایک تیسری بھی چیز ہے وہ صحابہ، صحابہ کا معاملہ دین میں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ خود قرآن سے ہم جناب علی اس کے اوپر کریں گے، احادیث بھی اس سلسلے میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو صحابہ اکرام دین کے معاملے میں کیا ہمارے پاس حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں جو بات گئی گئی، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارا جو دین ہے وہ مکمل ہے، کیا صاحب؟ ایمان بھی ہمارا ہے، دین مکمل ہوا ہمارا۔ کب مکمل ہوا دین ہمارا؟ کیا کربلا کے بعد مکمل ہوا؟ نہیں، ہمارا دین مکمل ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ تو دین جو ہے آپ کسے کہیں گے؟ دین اسے کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو نازل ہوا ہے کتاب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دین کہیں گے اب، کیونکہ تکمیل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو چکا۔ آپ کا جو آخری حج ہے جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں نا، وہ حج جو آپ کا آخری تھا، اس حج میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قرآن میں موجود ہے، عرفات کے میدان میں آپ تھے اور اس دوران یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اس کے معنی ہوتے آج کے دن، مطلب یعنی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، اس دن کے متعلق فرمایا آج کے دن یوم العرفہ ہم دین کو مکمل کیے ہیں اب۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے اب اس کے بعد میں، تکمیل دین کے بعد میں، بلکہ احادیث میں بات آتی ہے کہ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی اس کے بعد، صرف ایک آیت، اور وہ آیت سورۃ بقرہ کی ہے، واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت، آیت ہے کہ ڈرو اس دن سے، فرمایا وہاں پہ یہ آیت مبارکہ آخری کہلاتی ہے، نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور تکمیل دین کے اعتبار سے وہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کیا کیا؟ اکمل، مکمل کر دیا ہے، تکمیل دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جو نعمت ہے قرآن، اس کا نزول پورا ہو چکا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔
میں دین اسلام سے راضی ہوں گا تمہارے سے. یہ آیت مبارکہ دلیل نص قرآنی ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہوا. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد کیا اب کوئی اور رسول آنے والے ہیں؟ نہیں ہے. اس کی بھی گواہی قرآن میں دی کہ اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ آخری ہیں رسولوں، خاتم النبیین. یعنی دو باتیں ہو گئی. اب ایک تو قرآن مجید کے نزول کی تکمیل ہو گئی، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. کیوں نہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کے بعد پھر کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اگر یہ دین کوئی ادھورا رہتا تو پھر ایک نبی کی ضرورت تھی، آ کے وہ تکمیل کرتے تھے اس دین کو، ہے نا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ دین تکمیل پہنچا. اب دین کی بات، اگر آپ دین کی بات کہیں گے آپ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق ہوگی وہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں مسلمانوں میں، جو بھی، اس کو آپ دین نہیں بولیں گے، آپ اسے کیا بولیں گے؟ تاریخ المسلمین. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے. اسلامی تاریخ بھی نہیں بول سکتے آپ، مسلمانوں کی تاریخ. کیونکہ اسلامی تاریخ تو رسول اللہ کے دور میں مکمل ہو گئی. وہ بھی آپ نے جو بات کہی ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے، وہ سب تکمیل کو پہنچا، اس کی حفاظت بھی کر دی گئی. اب جو کچھ بھی ہوگا نبی کے بعد میں، جو لٹریچر، جو کتب، جو بھی ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ ساری باتیں جو ہے نا تاریخ المسلمین ہے، وہ کہلاتی ہیں. ہمارے پاس اسلامی لٹریچر جو تیار ہوا، جو کتابیں لکھی گئی، وہ کب کی کتابیں ہیں؟ ساری قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہوا، محفوظ بھی ہو گیا. باقی کے جو کچھ بھی کتابیں ہیں ہمارے پاس جو ہاتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 یا 250 سال کے بعد یہ کتابیں وجود میں آئی. یہ ذہن میں رکھ لیے، بعد میں لکھی گئی ہیں ساری کتابیں. آپ جسے کہتے ہیں واقعہ کربلا، اس کے تعلق سے بھی اگر غور کر کے دیکھیں گے تو یہ کہاں سے شروع تھا؟ واقعہ کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن ہجری 61 کا واقعہ ہے. سن ہجری 61 یعنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یہ واقعہ کربلا جو ہوا، جو بھی ہے بہرحال. اچھا، واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد اب اس کی تو کوئی یعنی کوئی لکھنے والا، لکھانے والا کوئی تھا ہی نہیں. جو کوئی بس زبانی لوگوں کے ہونے ہوتے، یہ سنا وہ سنا، سنم سنی باتیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد 50 سال کے بعد واقع سن 61 ہجری، اس کے بعد جو ہے تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، ایک کتاب کا نام آتا ہے 100 سال کے بعد. یہ واقعہ کربلا کے 100 سال کے بعد ایک شخص واقعہ کربلا میں کتاب لکھا، اور لکھنے والے کا نام ہے ابی مخنف، اور کتاب کا نام اس نے لکھا مقتل حسین، یعنی حضرت حسین کا قتل. کب لکھا یہ؟ واقعہ کربلا کے 100 سال کے بعد. کہاں سے لکھا، کون شواہد دیکھا، سوالا کوئی بھی نہیں، بولا بس کہانیاں ہو گئی ہیں. یہ ہے اصل واقعہ تاریخ کے اعتبار سے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے واقعہ کربلا کے بعد جب وہ مقتل حسین جو کتاب لکھی گئی، اس کے بعد ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تاریخی کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ طبری. وہ تقریباً 30 جلدوں پہ ہے، وہ 30 ویلیومز. اور اس مقتل حسین، اس کتاب کو جو ہے طبری صاحب جو ہے بالکل منوں نے اپنی کتاب میں چھاپ دیے.
اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا. بس یہ ہے اس کی حقیقت، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سوائے قصے کہانیاں، تو بولا میں بولا، انہوں سنے انہوں سنے، کوئی حقیقت اس کی ہے نہیں ہے. آخر کس کے اندر کیا سچائی ہے، ساری باتیں ہیں. اسی لیے اس کے لیے میں سامنے آپ کو رکھ دیا، اسی لیے کہ دین ہمارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، باقی جو کچھ ہے وہ تاریخ المسلمین. آپ اگر تاریخ اسلام مسلمانوں کی تاریخیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ اس کا انکار بھی اگر کر دیں گے تو آپ کے ایمان کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. دین کا تعلق ایمان سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں دین ہے، وہ دین ہے اور یہ تاریخ ہے. بہت بڑا فرق ہے اس میں. تاریخ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے اور دین اللہ کا ہے. ہم نے ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا رسول کو، لیظہرہ علی الدین کلی، ہے نا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کے بھیجا. تو یہ اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کیونکہ بہت ساری غلط باتیں ہمارے پاس پھیل چکی ہیں انہی کتابوں کی وجہ سے. اور مسلمان جو فرقوں میں بھی بڑھ گئے وہ انہی کتابوں کی وجہ سے فرقوں میں بڑھ گئے. سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ کا، اس کی کارستانی کہانیاں ہیں ساری اس اعتبار سے. اب اسی لیے ہمیں تاریخ کو چھاننا ہے. تاریخی واقعات اگر ہمارے پاس کوئی پڑھ کے سنا رہا یا خود ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اسلام کے نام سے، مسلمانوں کے نام سے جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ان کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے جو قرآن کے خلاف ہو، جو دور نبوت کے خلاف ہو اور جو صحابہ کرام کے خلاف ہو، تو اس کا غلط ہونا، جھوٹ ہونا کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے. یہ بالکل یا طور پہ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. صحابہ کرام کا جو قرآن میں اللہ نے جو تعارف کروایا ہے صحابہ کرام کا، ایک حدیث بھی آپ سن لیجئے، اکثر آپ سنتے بھی ہوں گے. صحابہ کی عظمت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کی ستاروں کی طرح ہے، چمکتے ہوئے. تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ پیشن گوئی کی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے نا. اس کے بعد صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد تابعین کا، بس ختم. اس کے بعد نہیں. یہاں پہ آپ نے اپنی بات کو ختم کر دیا، اس کے بعد کوئی آپ نے اس کی پیشن نہیں فرمائی. سب سے بہترین بات نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اصحاب رسول کا ہے. چلیے سب سے پہلے ہم صحابہ کی تعریف کر لیتے ہیں. صحابی کے معنی ایک، صحابہ کے معنی جمع اصحاب. تو اب صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ کہاں سے نکلا صحابی کا؟ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لفظ صحابی یہ صحبت سے ہے. یہ صحبت، آپ جس کی صحبت میں رہتے ہیں نا اسے صحابی کہتے ہیں. بھئی میرا ساتھی ہے، یہ صحبت یافتہ ہے، صحبت. اب صحابی کے معنی اسلام میں کیا ہے؟ صحابی کے معنی اسلام میں یہ ہے، یعنی جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی انہیں صحابی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی صحبت میں جو لوگ رہے وہ صحابی ہیں. اصحاب رسول، صحابہ کے ساتھی. اور یہی قرآن اب اس کا ذکر جو آ رہا ہے نا، والذین محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہ جو نبی کے ساتھی ہیں، جو کفار کے اوپر بڑے تیز، بڑے سخت ہیں، اور ایمان والوں کے اوپر بڑے رحیم ہیں اور بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں. یہ آیت مبارکہ آئی. اب دیکھیے صحابہ کے معنی سمجھ میں آ گئے. کسے کہیں گے صحابی؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی. اچھا، اس کے بعد صحابہ میں درجات ہیں. اب درجات کیا ہیں؟
یعنی جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا، ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا، جن کو جتنا زمانہ ملا، سب سے زیادہ جو آپ کے ساتھ رہے رسول اللہ کے، ان کی فضیلت اتنی چاہیے۔ ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں نا بھائی، رات دن صبح اٹھے شام اٹھے، ایک دوست ہوتا ہے کہ روزانہ آ کے ملتا، روز بیٹھتا، روز ملتے ہیں، کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں ملتے رہتے، ہے نا؟ صحبت، وہ بھی دوست ہیں، یہ بھی دوست ہیں، تو لیکن جو روز کا آپ کے ساتھ میں ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز سے واقف رہتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے صحابہ کے جو درجات کیے گئے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ زمانہ، سب سے زیادہ وقت ملا، ان کا درجہ اتنا ہی بڑا ہے۔ اچھا، اب سب سے زیادہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف کس کو ملا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، عمر میں 2 یا 4 سال کے چھوٹے ہیں ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے، تو بچپن کے دوست ہیں یہ۔ تو پھر نبوت کے بعد تو پورا زمانہ آپ کے ساتھ رہے، ہے نا؟ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہر حال میں، ہر جگہ، ہر مقام کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مکے سے صحابہ اکرام سارے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ کو چھوڑ کے پورے، ابو بکر صدیق نہیں گئے، ابھی مکہ نہیں چھوڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت کرنے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی سارے صحابہ اکرام مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو ابو بکر اور اللہ کے نبی دونوں ایک ساتھ ہجرت کیے۔ گویا کہ اس سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے تھے۔ اس بات کو سمجھے آپ، یہ بڑی فضیلت ہے، ہجرت کی باتیں بھی بہت بڑی فضیلت کی ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے بڑا زمانہ، سب سے زیادہ وقت جن کو ملا وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات، ایک نسبت تو صحابی کی ہو گئی ہے، دوسری جو نسبت رسول اللہ سے ہیں ابو بکر کی، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سسر ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ والد ہیں، ام المومنین عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات میں آپ کی بیوی۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک دوسری نسبت ہے رشتے کے اعتبار سے، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک تیسری نسبت بھی ہے، وہ نسبت یہ ہے، وہ کسی صحابی کو نہیں ہے وہ نسبت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایام کے آخر میں بیمار جب پڑ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہ آپ کے اوپر، آپ اپنے حجرے سے مسجد میں نہیں آ سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، اے ابو بکر تم امامت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے آپ کو دیا کہ امامت آپ کریں۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی یہ ہو گئی یہ بات تیسری۔ اور ایک خوشخبری آپ سنیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ آپ نے یہ بات فرمائی تھی آخری ایام میں، کچھ آپ کے انتقال سے کچھ دن پہلے، کہ میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات تھے وہ سب میں ادا کر چاہوں گا اس دنیا میں، لیکن ابو بکر صدیق کے احسانات میں ادا نہیں کر سکتا، میں باقی ہوں، وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ دیں۔ بشارت دی گئی، بہت بڑی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسری جو شخصیت آتی ہے ابو بکر صدیق کے بعد، اب وہ کون ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، صحبت، جن کے متعلق حدیث میں ایک پیشین گوئی یہ بھی آتی ہے کہ عمر کے متعلق، عمر فاروق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت باقی ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔
کتنی بڑی بشارت ہے یہ، عمر کے متعلق ہے یہ. پھر وہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کے نبی کے خلیفہ ہوئے، خلیفہ کے معنی رسول کے بعد، یعنی وہ جو سیاسی منصب تھا خلافت کا لینے کا، اور وہ کون تھے؟ ابو بکر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ کہلائے. کیا کہلائے؟ خلیفہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں. آخری آپ کا دن ہے، بیماری میں آپ ہیں، تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو وصیت کر رہے ہیں آپ، بیٹی میرا جب انتقال ہوگا تو اس وقت تم مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، پرانے کپڑوں میں کفن دینا، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے بیٹی، کیونکہ تو خبر میں جانے کے سڑنے کا والا ہے، اسی لیے مجھے پرانے کپڑوں میں دفنا دینا. مجھے وصیت تھی یہ حضرت عائشہ کو، اپنی بیٹی کو ابو بکر صدیق سے. خلیفہ ابو بکر صدیق کو کیا کہیں گے آپ؟ خلیفہ. اب آئیے دوسرے جو صحابی ہیں عمر. جب ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد بالاجماع حضرت عمر کو کا انتخاب ہوا خلافت کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ خلیفہ. کیا کہا؟ خلیفہ. تو حضرت عمر نے منع کر دیا، مجھے خلیفہ مت کہو، کیونکہ نبی کے بعد جو آئے ہیں وہ خلیفہ ہوتے ہیں اور ابو بکر تھے، لہذا تم مجھے امیر المومنین کہو. وہاں سے بات شروع ہوئی. امیر المومنین یا امیر المسلمین. خلافت کا جو معاملہ ہے وہ نبی کے، خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والا، تو نبی کے پیچھے کون آئے؟ ابو بکر آئے نا. اب وہ خلیفہ ہوئے. اسی طرح اس اعتبار سے اب ایک بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، خلیفہ جسے ہم کہتے ہیں خلیفۃ البلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بلا فصل یعنی ڈائریکٹ آپ خلیفہ تھے، آپ کے بیچ میں کوئی اور نہیں تھا، نبی اور آپ کے درمیان میں کوئی دوسرے نہیں تھے. اور ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتاتا ہوں کہ ہماری تاریخ کو کس قدر مس کیا گیا اور صحابہ کرام کے اوپر کیسا تبرہ کیا گیا، صحابہ کی شان میں کیسی کیسی گھنونی سازشیں کی گئی، اور تاریخ میں کیسے کیسے بھیانک داغ و دھبے ان کے اوپر لگائے، کیچڑ ان کے اوپر اچھالا گیا. آپ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، 4 خلیفہ کا نام لیا جاتا ہے. پہلے کیا کہتے ہیں ہم؟ امیر المومنین یا خلیفۃ الرسول بھی نہیں کہتے، بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب. تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین عثمان بن عفان. تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب. غور کریں آپ کبھی، کرے نہیں کرے؟ کیا غور کرے آپ؟ پہلے کیا بولے آپ؟ ابو بکر صدیق بولے آپ. بعد میں کیا بولے آپ؟ عمر بن خطاب بولے آپ. عثمان بن عفان بولے. تیسرے میں کیا بولے؟ علی ابن ابی طالب بولے. یعنی مطلب کیا ہوا؟ عمر خطاب کے بیٹے ہیں، عثمان عفان کے بیٹے ہیں، علی ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے ہیں. تو ابو بکر کے والد نہیں تھے؟ نہیں تھے. بغیر والد کیا ہے کیا انہوں؟ پھر ان کے والد کا نام لیے آپ، کیوں؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہے؟ کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ؟ بہت بڑی گھناؤنی سازشیں ہوئی ہے ہمیں باضابطہ. کیا بھائی آپ بھی سنے ہوں گے نا، کہیں بھی سن لو کبھی جا کے. جب خلیفہ کے نام لیے جاتے ہیں
تو 3 خلیفاؤں کے والد کا نام لیا جاتا ہے اور ابو بکر صدیق کے والد کا نام نہیں لیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ابو بکر صدیق کے والد جو ہے ایمان والے تھے، آخری عمر میں ایمان لائے. سب سے ان کے بال سفید ہو گئے تھے، بینائی بھی کم ہو گئی تھی فتح مکہ کے وقت جب ایمان لائے. فتح جب مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب حرم میں بیٹھے، وہ بکر صدیق گئے گھر کو، جا کے اپنے والد کے چلنا بھی نہیں آ رہا، بالکل ضعیف ہو چکے ہیں. جیسے ہی وہ آئے، اللہ کے نبی اٹھ کے ٹھہر گئے، فرمایا اے ابو بکر میں خود گھر کو آ جاتا بیت لینے کے، تو انہیں کیوں بلا کے لائے ہو؟ ان کے بہوں کے بال سفید، یہ سفید وہ سفید، زیادہ تھے، مومن تھے، ایمان والے لائے تھے، ایمان والے تھے وہ، ایمان والے تھے وہ. عمر بن خطاب، عمر کے باپ کفر کی موت مرے. عثمان بن عفان، عفان کفر کی موت مرے. علی ابن ابی طالب، علی کے والد کفر کی موت مرے. ممبر سے ان کافروں کے نام لیا جا رہا ہے اور مومن کا نام نہیں لیا جاتا. یہ ہے گھنونی سازش. یہ باریکی ہے سمجھنے کی، آپ کو نہیں سمجھ رہے. آپ بڑے بڑے علماء کرام کو آپ دیکھ لیجئے، آپ یہاں بھی خطبہ سنیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، ان کا خطبہ ہوگا تو اس پہ ہی ہوگا ایسا کہ ابو بکر کے جو باپیچ نہیں ہے. ارے تاریخ گواہ ہے، واحد گھرانہ ہے پورے صحابہ میں، پورا گھرانہ جو مومن ہے وہ ابو بکر کا گھرانہ ہے. والد مومن، بیٹیاں مومن، بیٹے مومن، آپ مومن. کسی صحابہ کے ایسا گھرانہ نہیں ہے وہاں باپ کافر ہے تو بیٹا مومن ہے، فلاں فلاں بہرحال ہے، لیکن وہ واحد گھرانہ ہے ایمان کا. ابو بکر صدیق کے جو فضائل ہیں، غور کرنے کی بات ہے اس سلسلے میں. ہم اچھے اچھوں کو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں، صحابہ کے اوپر کیا بغض ہے اس کے اندر. اب چونکہ چلیے ایک ضمناً بات کہی دی آپ کے سامنے. اب دوسرے صحابی جو درجے کے تھے عمر فاروق ہے. یہ عمر فاروق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ یہ پہلی نسبت صحابی ہے. دوسری نسبت ان کی یہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ امہات المومنین ہے. یہ بات ہو گئی. تیسرے صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. رسول اللہ سے ان کی کیا نسبت ہے؟ ایک تو صحابی ہیں آپ، دوسرے آپ امیر المومنین بھی ہیں. تیسری نسبت کیا ہے آپ کی رسول اللہ سے؟ آپ داماد ہیں رسول اللہ کے. 2 بیٹیاں آپ کے دیے، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی اپنی دوسری بیٹی کو بھی عثمان کو دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے عثمان غنی کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ عثمان ذو النورین. ذو النورین کے معنی کیا ہیں؟ ذو النورین کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے 2 نور کے ٹکڑے آپ کے نکاح میں تھے، اسی لیے ذو النورین کہا جاتا ہے. آپ کی فضیلت یہ ہے. ایک تیسرے صحابی، چوتھے صحابی آئیے علی. ان کی نسبت، یہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی امیر المومنین ہیں، اور رشتے کے اعتبار سے آپ بھی داماد ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے، یہ بیٹے بھی ہیں. اور ایک دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت علی. ابو طالب علی کے والد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دونوں سگے بھائی تھے، ایک ماں کے 2 بیٹے، اسی لیے آپ کے چچا تھے. اور آپ کے چچا حضرت علی کے والد بہت غریب تھے، بچوں کو بھی نہیں پال سکتے تھے وہ. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے چچا سے مانگ لیا، چچا مجھے آپ دے دے، میں ان کی پرورش کر لوں گا. اور ایک بیٹا جو ہے ان کا حضرت عباس بھی لے لیے، انہوں پال لیے. تو بہرحال یہ مفلک الحال تھے اس اعتبار سے. تو بہرحال ایک نسبت تو حضرت علی کی صحابی سے، دوسری نسبت آپ کے داماد کی ہے، تیسری نسبت جو ہے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ 4 ہو گئے نا نسبتیں صحابہ کرام کی.
اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرام کو کیا لقب ملتا ہے، کیا سند ملتی ہے. وہ سند آپ کہتے ہیں ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ. یہ لفظ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. صحابہ کرام کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. یہ اللہ فیصلہ سنا دیا اپنا صحابہ کے متعلق. اب صحابہ کے متعلق قرآن مجید میں اور جو کچھ باتیں آئی ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. صحابہ کی اہمیت اور کیا ہے؟ ایک تو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی ہو گئے نا. ان کی ایک فضیلت ایک اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سے تو راضی ہیں مگر صرف صحابہ سے راضی نہیں ہیں. ایک اور خوشخبری ہے صحابہ کے متعلق. جو لوگ صحابہ کی اتباع کرے، پیروی کرے، اللہ کہتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہوں. یہ بات کہاں ہی قرآن میں بہت سارے مقام، ایک مقام کی آیت عرض کرتا ہوں، سورہ توبہ کی ہے یہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم.